اتنی ماشاءاللہ مطمئنی آپ کی شکل پہ ہے, اتنا فریش چہرہ اور اتنی اسمائل, اور ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل نوکر کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے یہ بہترین انٹرو ہے جو آپ نے ابھی 2 لفظوں میں کہہ دیا. یہ ڈیجیٹل نوکر ایسا ہی ہوتا ہے جس کے جو کہتے ہیں نا, جس کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں, چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ بہت سارے گھر والے افراد کی ایک طاقت ہوتا ہے, ایک ایموشنل دیوار کی طرح, ایک چھت کی طرح ہوتا ہے. اگر اس کے چہرے کے اوپر حشاشیت نہ ہو, اس کے چہرے کے اوپر اس طرح رونق نہ ہو, تو جو اس کو دیکھ کر سہارا پکڑتے ہیں, جو اس کو دیکھ کر طاقت لیتے ہیں, وہ کہاں جائیں گے. اس لیے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے, ہم وہی لوگ تجھے چاہنے والے ہوں گے. یہ وہی ڈیجیٹل نوکر چاہنے والا ہے اس پورے گھر کو, جس کے ہونٹوں کے اوپر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے, اس کے چہرے کے اوپر ہر وقت خوشی رہتی ہے. اور یہ جانتے ہیں خوشی اور مسکراہٹ کس چیز کی ہوتی ہے, جب وہ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر کو خوشحال دیکھتا ہے. مگر کیا کوئی گھر میں ہے جو اسے خوشحال دیکھنا چاہتا ہے؟ جو ٹرم آپ نے استعمال کی ہے ڈیجیٹل نوکر, اس کے 2 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو وہ جو آپ نے بیان کیا, دوسرا پہلو آپ نے بیان نہیں کیا. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی باپ جسمانی طور پر تو گھر میں موجود ہے, مگر وہ ذہنی طور پر, جذباتی طور پر گھر میں موجود نہیں ہے, تو بھی وہ ڈیجیٹل نوکر ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ صبح سے لے کر رات تک کام پہ رہتا ہے, رات کو آتا ہے, سو جاتا ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ رات کو ایک بندہ آتا ہے, صبح چلا جاتا ہے, چیزیں ایک جن کی طرح پوری ہو جاتی ہیں. لیکن اس کی وجہ سے جہاں آپ کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, وہاں آپ سے بہت کچھ جا بھی رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں, وہ آپ کا سماجی تعلق ہوتا ہے, وہ آپ کا باپ کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, وہ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے. جب کوئی ٹرم وائرل ہوتی ہے نا, جیسے آپ نے کہا بڑی وائرل ہے یہ ٹرم, تو یہ سماج کا لفظ ایسے ہی وائرل نہیں ہو جاتا. یہ معاشرے کی چیخ ہوتی ہے, یہ معاشرے کا تھرمامیٹر ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی ٹرم اگر فیمس ہو رہی ہے, وائرل ہو رہی ہے, اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ جا کر دیکھیں کہ وائرل کیوں ہو رہی ہے, وجوہات کیا ہیں اس کی. اگر یہ وائرل معاشرتی حقیقت ہے, وہ کیا ہے؟ یہ لفظ کھیل نہیں ہے ایسے لفظوں کا, ایک لفظ آپ نے دے دیا ڈیجیٹل نوکر اور بات ختم کر دی. دیکھنا پڑے گا کہ نفسیاتی غلامی آئی کیسے. مجھے اور آپ کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو مشین ہے, یعنی موبائل ہے, گیجٹ ہے, ٹیب ہے, لیپ ٹاپ ہے, یہ میری اور آپ کی آسانی کے لیے آئی ہے. لیکن ہم نے تو دیکھا, جیسے اقبال نے کہا تھا نا, لینن ان کی پوئم تھی 100 سال پہلے, اقبال نے کہا, انہوں نے فرمایا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. کیا آج میرے اور آپ کے احساس مروت کو, جو ایک باپ کے لیے, ایک بھائی کے لیے, ایک ہسبینڈ کے لیے ہونے چاہیے, ایک بیٹے کے لیے ہونے چاہیے, کہیں اس کو اس ڈیجیٹل نوکر نے اور اس ڈیجیٹل دنیا نے کچل کے تو نہیں رکھ دیا؟ اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں معاشرتی زخم ہے یہ. آپ اور میں پتہ کیا سمجھتے ہیں, باپ پروائیڈر چاہیے, جبکہ دنیا کہتی ہے باپ پریزنٹ چاہیے. پروائیڈر فادر اور پریزنٹ فادر میں بہت فرق ہوتا ہے. باپ کا کام صرف کمانا نہیں ہے, باپ کا کام صرف پیسے لانا نہیں, باپ کا کام وہ چھتری دینا, وہ ہاتھ دینا ہے جو بچے کے اندر جذباتی طور پر استحکام پیدا کرتا ہے. کل اس بچے نے بھی باپ بننا ہے, کل اس بچے نے بھی بھائی بننا ہے, کل اس بچے نے بھی معاشرے کا اہم ستون بننا ہے. اگر آپ اس کے اندر یہ ایموشنالٹی نہیں دیں گے, اگر اس کے اندر کنیکٹڈنس نہیں دیں گے, تو مجھے بتائیے کل وہ کسی کا, اس کو تو یہ ہوگا کہ میں مشین ہوں. تو پھر مشینوں تو پھر ایسی حکومت کرتی ہیں جیسے آپ نے بات فرمائی. معاشرتی الارم ہے, سگنل ہے, یہیں پر اگر رک کے سوچیں اور تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہم نے سیل فون کو اپنی سہولت بنانا چاہیے تھا, ہم نے پتہ کیا اسے مصروفیت بنا دیا. یہ سیل فون میری مصروفیت نہیں ہو سکتا. میری مصروفیت میرے بچے ہیں, میری مصروفیت میری وائف ہے, میری مصروفیت میری ماں ہے, میری مصروفیت میرے بھائی بہنیں ہیں. میں نے اس کو چھوڑ کر اس کو اپنی زندگی بنا لی ہے. ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سناتا ہوں. ایک باپ سے ایک بیٹے نے کہا, بابا آپ 1 گھنٹے کے کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا 10,000. بیٹا اندر گیا, اپنا غلہ لے کر آیا جس میں پیسے اکٹھے کرتا, اور اس نے کہا بابا 2,500 کے مجھے 15 منٹ مل سکتے ہیں آپ سے؟ میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں. آج بچے ترس گئے اپنے باپ سے کھانا کھانے کو, بچے ترس گئے اپنے باپ کے ساتھ بات کرنے کو, بچے ترس گئے اپنے باپ سے بیٹھ کے کارٹون دیکھنے کو. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس باپ کو ایک تجوری سمجھا ہوا ہے, ہم نے اسے ATM کارڈ سمجھا, اسے ہم ڈیبٹ کارڈ سمجھا ہوا ہے. نہ تو باپ ٹائم دے پا رہا ہے, اور نہ ہماری فیملی ہے جو باپ کو کہتی ہے بابا آج آپ نہ جائیں, آج ہمیں 10,000 نہیں چاہیے, آج ہمیں اپنا بابا چاہیے. ہمیشہ 10,000 سے گھر نہیں چلتا, زیادہ تر آپ کے جذبات سے گھر چلتا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ ترجیحات کے المناک قسم کے الٹ پھیر کو
چینج کریں. 49.9% میں آپ کو اپنی ریسرچ بتاتا ہوں, میرے اپنے تھیسس کی ریسرچ ہے, آل اوور پاکستان 49.9% پیرنٹس نے تسلیم کیا ریسرچ میں کہ اگر باپ گھر میں موجود نہ ہو, ڈیجیٹل نوکر بن کر رہے, تو سماجی طور پر بچوں کے معاشرتی تربیت نہیں ہو پاتی. تسلیم کرنے کے باوجود اگر یہ آپ حرکت کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے پھر اب کہاں جائیں. نمبر 2, اس کو ہم کہتے ہیں فینٹم پریزنس. فینٹم پریزنس یہ ہوتی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ بیٹھا تو ہے لیکن اس کی ساری توجہ سکرین کے اوپر ہے. کیوں سکرین پہ ہے؟ وہ اپنے بزنس کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا ہے, وہ مارکیٹ ریٹس دیکھ رہا ہے, اس کو فکر ہے میں نے کل دفتر جانا, اس کو فکر ہے میں نے کام کرنا, اس کو فکر ہے میں نے سمری تیار کرنی, اس کو اب وہ جذباتی طور پر موجود نہیں ہے. تو فینٹم پریزنس ہے ہمارے گھروں میں آج کل پیرنٹس کی, جو کہ ریجنل پریزنس ہونی چاہیے جیسے ہمارے بڑوں کی تھی, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. نمبر 3, محنت کی ایک نئی تعریف ہم نے متعارف کرا دی ہے ڈیجیٹل نوکر میں. محنت کی یہ تعریف ہے کہ جو باپ صبح سے لے کر رات تک کام پہ لگا رہے, اسے محنت کہا جاتا ہے. جبکہ جو بہترین دینی محنت تھی وہ پتہ کیا تھی؟ بچے کی تربیت کرنا. وہ کہیں ہم سے دور ہوگی, وہ جو اصل محنت تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ رشتہ دیا وبالوالدین احسانا, یعنی والدین پہ احسان کرو, یہ بوڑھے ہو جائیں ان کو اف نہ کہو. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ صرف پیسے کمانے کی وجہ سے تھا؟ کہیں قرآن میں دکھا دیں مجھے لکھا ہو کہ پیسے کمانے کی وجہ سے ہے. یہ تھا باپ کے رشتے کی وجہ سے. وہ رشتہ کہیں چلا گیا. آج ہم نے سکرین ٹائم کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا اور ریجنل انسانوں کو کم وقت دینا شروع کر دیا. کاشف فراز صاحب, جب بھی باپوں کو فون کیا جاتا ہے, اگر بچوں کے حوالے سے بات کروں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, آج یہ چاہیے, آج وہ چاہیے. ہم نے نا ذمہ داری باپوں کی ڈال دی کہ باپوں سے ہی چاہیے, اور بچے ہمیشہ ماں کے کلوز ہو جاتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ ماں کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں, ان کی مسائل حل کر رہی ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو سمجھ رہی ہے, سکولز کے آ کے جتنی بات چیت ہے وہ پوچھ رہی ہے. تو پھر وہ باپ بائی دی اینڈ شکایت کرتے ہیں, تم نے اس کو مجھ سے دور کر دیا, یا تم تو چاہتی نہیں تھی کہ وہ میرے قریب آئے. اس طرح کے بھی جھگڑے دیکھنے میں آئے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ ماں جج نہیں ہے, ماں پل ہے, ماں دیوار نہیں ہے, ماں لفظوں اور جذبات کا پل ہے باپ اور بچے کے درمیان. یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم نے باپ کے اوپر سارا ڈال دیا, یہ معاشرے کا اجتماعی شعور ہے کہ معاشرے نے باپ کو یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ صبح جائیں گے, رات کو آئیں گے, آپ کا کام ہے پیسے کما کے لانا, تنخواہ گھر میں دے دینا, اور بیوی کا کام ہے, ماں کا کام ہے وہ بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہو, ان کا حال پوچھے, باپ کا کام نہیں. اور مزے کی بات یہ کہ باپ نے اس کام کو قبول بھی کر لیا. وہ باپ جنہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا کام ہے کام کرنا, محنت کرنا, پیسے کمانا, لیکن شام کو آ کر بچے سے پوچھنا بیٹے آج دن کیسا رہا, بیوی سے پوچھنا آج کا دن کیسا رہا, یہ بھی باپ ہی کا کام تھا. اور جو ماں کی آپ نے بہت اچھی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ دور جدید کا جذباتی المیہ ہے کہ ماں پہلے تو اسی باپ سے کہتی ہے جائیں جا کے کما کے لائیں, بچوں اور میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا. اور جب وہی باپ 60 سال کی عمر میں بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ماں کہتی ہے تواڈے باپ نے کیڑا ٹائم دیتا, یہ تو 1 منٹ نہیں سی خرچ, میں تھی جو ہنڈیاں پکاتی تھی, میں تھی جو صفائیاں کرتی تھی, میں تھی تم کو پالا, میں تھی اسکول لے کے جاتی, میں تھی تمہیں کام کراتی, یہ تو تھا. یہ جو سارے کام وہ بتا رہی ہیں یہ کس وجہ سے وہ کر پا رہی تھی؟ اسی وجہ سے نا کہ ان کا ذہن اس طرف سے نہیں تھا کہ میں نے کچھ کما کے لانا ہے, وہ پتا ہے کہ کما کے لائے گا اور مجھے دے دے گا. تو اس کی کنٹریبیوشن کو ہم اس لیے کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. صبح باپ گیا رات کو آیا, آپ کو پتا ہے اس نے کس کس گھٹیا شخص کے ساتھ جا کے سلام کیا ہوگا, کتنے کتنے ذلیل لوگوں کی اس کو بات سننی پڑی ہوگی, کس کس شخص کو اس کو سر کہنا پڑا ہوگا, کسی کو نہیں پتا گھر میں. اسے پتا باہر ٹریفک کے کیا مسائل ہیں, اسے پتا تنخواہ دیتے ہوئے اس کو کتنا بے عزت کیا گیا وہاں پر, کیونکہ وہ آ کے مسکراتے ہوئے آپ کو چیزیں دے دیتا ہے.